السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات کی بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ درود و سلام عقائد و جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل عزت احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کے اور میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل ہے، آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی ساری زندگی نمونہ ایسے ہے کہ جو کام حضور علیہ السلام نے کیا اس طرح کرنا، آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ اپنانا، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ جس نے جب حضور علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا ہے، ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بن چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے عبادت کی ہے، ہمیں اسی طرح عبادت کرنی ہے۔ آپ نے جیسے تجارت کی ہے، ہم نے اسی طرح تجارت کرنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سیاست کی ہے، ہم نے اسی طرح سیاست کرنی ہے۔ اگر اس طرح سیاست کریں گے تو کامیاب ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیے عجیب بات ہے، بھلا مولویوں کا کیا کام ہے سیاست کے ساتھ؟ آپ جا کر کے دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے طرز عمل سے یہ بات آپ کو ملتی ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر کے سیاست کی، اور پھر آپ نے اپنے یاروں کو جو طریقہ سکھایا اور سمجھایا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی، خلافت کی تو مسجد میں بیٹھ کر کے ممبر رسول سے کی ہے، اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، سب میرے نبی کے یاروں نے، اور ایسی سیاست کی ہے
کہ دنیا کے اندر مثال قائم ہو گئی۔ آپ یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ پیشین گوئی فرمائی کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ جو آپ کا دین ہے نا، یہ دین پورے عالم پر غلبہ پائے گا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو پورے عالم پر اسلام کی حکومت نہیں تھی۔ تو مفسرین نے اس بات کو یہ بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دور صرف 23 سالہ دور نہیں ہے، بلکہ جو بعد میں آنے والے 4 خلفاء ہیں، ان خلفاء کی خلافت کا جو دور ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کا دور ہے، کیونکہ جو پیشین گوئی اللہ نے قرآن پاک میں کی تھی وہ پیشین گوئی خلفاء کے دور میں جا کر کے وہ مکمل ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام کا دور خلفاء کا دور۔ آئیے، میرا دل چاہتا ہے آج کے اس خطبہ میں اس طرز عمل کو بیان کروں۔ آج کل پاکستان میں بھی بڑی گہما گہمی ہے، ہر 2-4 بندے جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں سیاست کی گفتگو کرتے ہیں، لو جی فلاں حکمران صحیح ہے، فلاں حکمران نہیں صحیح ہے، فلاں حکمران کا یہ مسئلہ ہے، فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا۔ کوئی کہتا ہے نواز شریف نے بڑا کام کیا، کوئی کہتا ہے عمران خان نے بڑا کام کیا۔ ہم ایز اے مسلمان ہیں، ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا بتلاتا ہے۔ اسلام جو حکومت کا طرز عمل بتاتا ہے، جو نبی علیہ السلام نے اپنے یاروں کو سکھلایا اور حضور کے یاروں نے سیکھ کر کے پوری دنیا پہ جو حکومت کی ہے، وہ کیا انداز تھا، وہ کیا طرز عمل تھا، جس کا آپ کو اور مجھے علم ہونا چاہیے۔ پھر ہم جس اپنے لیڈر کا جب انتخاب کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ اس لیڈر کے اندر کیا اسلامی طرز عمل کی یہ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ حضرات گرامی قدر، آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ کون سا؟ آپ کا زمانہ صحابہ والا، بولو آپ کا زمانہ صحابہ والا، آپ کا زمانہ حضرت صدیق اکبر والا، حضرت فاروق اعظم والا، حضرت عثمان و علی والا زمانہ۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ موجود، نبی علیہ السلام کا زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام نے حکومت کر کے دکھلائی ہے۔ آپ نے اپنے اخلاق سے، آپ نے اپنے کردار سے لوگوں کو اس انداز کے ساتھ دعوت دی ہے کہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے گئے ہیں۔ آپ نے مکہ فتح کیا، جب آپ فاتح بنے ہیں، تو فاتح بن کر کے بھی جب آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے ایک مثال کو قائم کر دیا ہے کہ آپ نے اپنے تمام کے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ کنیہ کائنات میں کبھی کسی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا تھا کہ جس نے اپنے دشمنوں کو تب معاف کیا ہو جب وہ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہو، جب وہ فاتح بن چکا ہو۔ حضرات گرامی قدر، آئیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ایک شاگرد تیار کیا ہے جنہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ وہ عمر ہے جن کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کی عزت کے لیے مانگا، اسلام کے غلبے کے لیے مانگا، اسلام کی حکمرانی کے لیے مانگا، اسلام کو غالب کرنے کے لیے مانگا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ یار ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، حضرت ابو بکر کا دور جب مکمل ہوا، حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور کے اندر ہی
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب پر فائز فرما دیا، منتخب فرما دیا، اور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس شخص کو اپنے بعد خلیفہ بنایا ہے جو میرے بعد اس امت میں سب سے بہترین انسان ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے بہترین کہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس میرے نبی کا ایک یار آیا، آ کر کے عرض کرتا، آقا بتلائیں تو صحیح آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اپنی زوجہ عائشہ سے پیار ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں آقا مردوں میں کس سے پیار ہے؟ آپ فرماتے ہیں مردوں میں مجھے ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ کہا پھر اس کے بعد کس سے پیار ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر کے بعد مجھے سب سے زیادہ فاروق اعظم سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، نبی علیہ السلام نے جب بھی بات کی ہے ان دونوں کا تذکرہ فرمایا، دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب بھی داخل ہوتے نا تو آپ کے دائیں جانب حضرت ابو بکر ہوتے، آپ کے بائیں جانب حضرت عمر ہوتے۔ ایک روز نہ اسی انداز کے ساتھ دائیں جانب حضرت ابو بکر ہے، بائیں جانب حضرت عمر ہے، میرے آقا نے دونوں کا ہاتھ پکڑا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کائنات والو اس بات کے گواہ رہنا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت والے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے، میری دائیں جانب ابو بکر ہوگا، میرے بائیں جانب فاروق اعظم ہوگا۔ کہیں سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ ابھی بھی جا کر کے دیکھیں نا تو آپ کے روضہ مبارک میں، آپ کے روضہ انور پر حضرت صدیق اکبر جہاں پر آرام فرما ہیں وہاں پر حضرت فاروق اعظم بھی آرام فرما ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، آپ فرماتے ہیں جس جگہ کی مٹی ہوتی ہے نا اسی جگہ پر واپس لٹائی جاتی ہے، جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں پر واپس لٹایا جاتا ہے۔ میں نے کہا بابا پھر دیکھو نا، مسئلہ تو پھر واضح ہو گیا، مسئلہ تو پھر صاف ہو گیا نا کہ آپ کا خمیر جہاں سے لیا گیا، جہاں نبی علیہ السلام کا خمیر لیا گیا، جہاں پر حضور علیہ السلام کی مٹی لی گئی ہے، وہیں سے حضرت ابو بکر و عمر کی مٹی لی گئی ہے۔ معنی یہ ہوا میرے آقا کی مٹی بھی جنت سے آئی ہے، ابو بکر و عمر کی مٹی بھی جنت سے آئی ہے۔ آپ کہاں پر آرام فرما ہے؟ ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے حضرت محترم حاجی عبدالسلام صاحب ابھی تازہ مدینہ کی زیارت، مکہ کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ آپ سب کو بھی اللہ بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، منکر آخدے میں مندہ کوئی نہیں، میں نہیں مندہ کہ ابو بکر و عمر جنت جاون گے، میں آکھے اوہ تو کیویں نہیں مندہ ہے، تو تے کل دی گل کرنے آ، میں تجھے آج لے کر کے چلتا ہوں، وہ تو آج بھی حضور کے ساتھ جنت میں ہی آرام فرما ہے، وہ جہاں پر لیٹے ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں صرف جنت کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ جنت کے تمام ٹکڑوں کا سردار میرے نبی کا روضہ ہے۔ سبحان اللہ، جہاں پر حضور آرام فرمائے ہیں، اور وہ ایسا روضہ ہے جس پر 70,000 فرشتہ دن کو آ کر کے درود و سلام پڑھتا ہے، 70,000 فرشتہ رات کو آ کر کے سلام پڑھتا ہے۔ اور میرے نبی کا ہر امتی دنیا کائنات کے ہر کونے میں جہاں پر بھی بیٹھا ہے اپنے دل میں یہ تڑپ رکھتا ہے کہ کون سا وقت ہو میں روضہ رسول کے سامنے جا کر کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہوں، السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق کہوں، السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب کہوں، جا کر کے میں ان عظیم ہستیوں کو سلام پیش کروں۔ معنی یہ ہوا جہاں پر سلام میرے نبی کو کہا جاتا ہے، میرے نبی کے باوفا یاروں کو بھی میرے نبی کے ساتھ ہی سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی عظمت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور ہمیشہ میرے آقا فرماتے ہیں پہلی امتوں میں نا
ایک شخص جو ہے نا وہ ایک گائے کو لے کر کے جا رہا تھا اور جاتے جاتے نا وہ گائے کے اوپر بیٹھ گیا، گائے کے اوپر بیٹھ گیا تو وہ بیل جو ہے انسانوں کی طرح پکار کر کے کہنے لگی ہے، ارے بھائی مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تو مجھ پر سواری کرے، مجھے تو کاشتکاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو وہ حیران ششتر اور پریشان، اور صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ گائے جانور انسانوں کی طرح بول رہا ہے، یہ گائے بول رہی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں حیران کی ہوتے ہو، میں بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جب اللہ بلوائے تو گائے بول پڑتی ہے، میں بھی ایمان رکھتا ہوں، میرے یار ابو بکر و عمر بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو بکر و عمر اس مجلس میں موجود نہیں تھے، لیکن میرے نبی نے ان دونوں کے ایمان کی گواہی خود دی ہے کہ خود دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر و عمر بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی کے در آئیے، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں گیا میں نے جنت کی سیر کی ہے اور میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا، میں نے پوچھا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ جبریل عرض کرتے آقا ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی تو قریشی ہوں۔ آپ عرض کرتے ہیں نہیں آقا یہ آپ کا محل نہیں، آپ کی شان تو بڑی اونچی ہے، یہ آپ کے غلام سیدنا فاروق اعظم کا محل ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وہ محل اتنا پسند آیا نا، اور یاروں میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں اور ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جڑے لوگ گلاں کردے نے صحابہ کرام پر جو تان کرتے ہیں، رب کبریا کی قسم ہے تان کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، جسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے کہ کوئی نہیں جانا ہے۔ وہ ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے جن کے جنت کے محل خود حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے۔ عجیب بات نہیں ہے، عجیب انداز نہیں ہے، اور ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے روز حیدرآباد کی سرزمین پر چند بدگماش نوجوانوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنایا اور اس پر آپ کا نام لکھا اور پھر اس کو جلایا گیا، توہین کی گئی ہے اس عظیم شخصیت کی توہین کہ جن کی سیرت و کردار کو آج کا کافر بھی مانتا ہے کہ ایک عمر اگر دنیا میں اور آ جاتا کفر کا نام و نشان مٹ کر کے رہ جاتا۔ یہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بظاہر طور پر ان عظیم شخصیات پر گفتگو اور توہین کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جن کا محل خود دیکھ کر کے آئے ہیں، حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا کا یہ یار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئیے حضرت صدیق اکبر نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منصب دے دیا ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے نا تو آپ زارو قطار رونے لگ گئے ہیں، آپ رونے لگ گئے ہیں۔ صحابہ پوچھتے امیر المؤمنین بھلا رونے والی کون سی بات ہے؟ آج کسی کو چھوٹی سی سیٹ مل جائے نا تو وہ اپنے گلے میں ہار ڈال کر کے ڈھول بجاتا ہوا گلیوں بازاروں سے گزرتا ہے کہ میں بازار کا چودھری بن گیا، میں پنڈ کا چودھری بن گیا، آج میں کونسلر بن گیا، میں ایم پی اے ایم این اے بن گیا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ لیکن آج یہ دیکھیے یہ میرے نبی کے سکھائے ہوئے، یہ میرے نبی کے تربیت یافتہ، یہ اسلام کے دائرے کے اندر رہنے والے حضرات گرامی قدر حضرت عمر رو رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں امیر المؤمنین رونا کس بات کا ہے؟ کہا بہت بڑی ذمہ داری عمر کے کندھوں پر آ پڑی ہے۔ سوچ یہ رہا ہوں کہ میرے دور حکومت اور خلافت میں اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، کل کو اللہ پوچھے گا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ آج کے حکمران غریب کے خون سے نہائے ہوئے ہیں، غریب کے
اور مسکینوں ضعیفوں کے گردن پر پاؤں رکھ کر کے اپنی اپنی اربوں جائیداد کو بناتے ہوئے اور اسلام کا نام لیتے ہیں. اور پاکستان جو ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، یہاں پر اس انداز کا قانون ہے، آپ سنیں گے حیران اور ششدر رہ جائیں گے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرات گرامی قدر آج بھی آپ اگر جا کر کے دیکھیں تو کفار نے اور یورپ امریکہ یہ جو انگریز کفار حکومت ہے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے قانون کو اپنایا ہوا ہے. حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اب جب خلافت پر بیٹھے آپ نے یہ انداز بنا لیا، آپ صبح بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور رات کے بھی آپ نے 3 حصے کر دیے ہیں. ایک حصہ آپ نیند لیتے ہیں، دوسرے حصے میں رب کی عبادت کرتے ہیں اور تیسرے حصے میں عمر مدینے میں گشت کرتا ہے اور تلاش کرتا پھرتا ہے کہیں میری حکومت اور خلافت میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. حضرات گرامی قدر گشت کرتے کرتے نہ دیکھا تو ایک گھر کے اندر ایک بچہ رو رہا ہے. پوچھا گیا یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ کہا میں اس سے دودھ چھڑوا رہی ہوں. کہا یہ اس وجہ سے رو رہا ہے، تم اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کہا میں اس کو دودھ چھڑوا رہی ہوں کیونکہ امیر المؤمنین نے یہ قانون بنایا ہے کہ 2 سال تک بچہ دودھ پیتا رہتا ہے اور 2 سال کے بعد اس بچے کا وظیفہ لگایا جائے گا. 2 سال کے بعد بچے کا وظیفہ لگایا جائے گا. حضرت فاروق اعظم اس عورت کو نہیں پتا کہ میں امیر المؤمنین سے بات کر رہی ہوں. آپ یوں نقاب اپنے چہرے پر اوڑھ کر کے خدمت کیا کرتے تھے. آج تو سیلفیاں بنائی جاتی ہے نا، ایک شاپر دے کے اور ایک لیپ ٹاپ دے کر کے پورا میڈیا پہلے بلا لیا جاتا ہے. یہی تو فرق ہے حضرات گرامی قدر. وہ چھپ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، وہ چھپ کر کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. آپ نے فوری صبح جا کر کے قانون بنا دیا کہ 2 سال بعد نہیں، اس حکومت اور اس خلافت میں جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اور اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا. چلو آپ یہاں بھی حیران نہیں ہوئے، اگلی بات کہتا ہوں. اب چلے جائیں یورپ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو حکومت اس کا وظیفہ مقرر کر دیتی. اللہ اکبر. حکومت اس کا وظیفہ مقرر کرتی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا کہ جو عورت بیوہ ہو جائے، جس کا خامد فوت ہو جائے، اس کا وظیفہ حکومت دے گی. آج جا کر کے دیکھیے جا کر کے جو طلاق یافتہ ہے اور جو بیوہ ہے، یورپ کی انگریز کافر حکومت اس کا وظیفہ مقرر کیے ہوئے ہیں اور ہم بس گالیاں نکالنے میں اور ہم نے اپنے بڑوں کا کردار اور سیرت پڑھائی کوئی نہیں. حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے. میں آج اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی گشت کر رہے ہیں، رات کے وقت گشت کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر ایک گھر سے ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ آواز لگا رہی ہے، ویل عمر ویل عمر، عمر کے لیے ہلاکت ہے، عمر کے لیے ہلاکت ہے. حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کیوں امیر المؤمنین کو کیوں برا کہتی ہو؟ کیا بات ہے؟ کس وجہ سے برا کہتی ہو؟ کہا اس کو پتا کوئی نہیں کہ ہم بھوکے ہیں اور ہمارے پاس کھانا پہنچا کوئی نہیں. کہا تیری اس جھونپڑی کا امیر المؤمنین کو بھلا کیا علم ہوگا؟ کہا اگر اس کو اپنے غریب رعایا کا علم نہیں ہے
اسے خلافت کے منصب پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے چھوڑ دینی چاہیے خلافت۔ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور وہ میٹھی نیند سویا ہوا ہے، حالانکہ خود سیدنا فاروق اعظم بات کر رہے ہیں۔ آپ جلدی سے گئے، اپنے غلام کو لیا، مال غنیمت میں سے آپ نے کہا یہ دانے پکڑواؤ اور میرے کندھے پر رکھو۔ غلام عرض کرتے میں غلام حاضر ہوں، میرے اوپر رکھیے۔ کہا نہیں، کل قیامت والے دن تو عمر کا بوجھ کیسے اٹھائے گا، یہ میرے کندھے پر رکھ۔ آپ نے بوری کندھے پر رکھی ہے، آپ اس بڑھیا کے گھر کے اندر پہنچے ہیں، جا کر کے آپ نے خود غلام کو ساتھ لے کر کے کھانا پکایا ہے، اور غلام کہتا ہے اب مسئلہ حل ہو گیا، چلتے ہیں واپس۔ کہا نہیں، جیسے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، کھانا کھلا کر کے میں ان بچوں کو ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کتنے بچے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ واضح طور پر غربت کی وجہ سے مسلمان پھانسی کے پھندے، حرام موت پھانسی کے پھندے پر لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان حکمرانوں کا گریبان ہوگا، ان غرباء، یتیموں، مسکینوں اور رعایا کا ہاتھ ہوگا کل قیامت والے دن۔ یہ کیا جواب دیں گے؟ حضرات گرامی قدر آئیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یہ یار ایسے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرات گرامی قدر جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک گھر سے آواز آ رہی ہے اور بیٹی کہہ رہی ہے اب کیا بنے گا ہمارا، اب ابو بکر دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے جا کر کے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم جو ہے وہ اپنی حکومت سے پہلے بھی ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر کے ہم کو دے کر کے جایا کرتے تھے، کیونکہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہے، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہیں اب ہمارا بنے گا تو کیا بنے گا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں ابو بکر نے میرے راستے بڑے مشکل کر دیے ہیں، ابو بکر نے میرے راستے بڑے تنگ کر دیے ہیں۔ کہا بیٹیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمر ابھی موجود ہے، عمر جہاں پر اپنی خلافت کا منصب سنبھالے گا وہاں پر آپ کے گھر میں آ کر کے دودھ بھی دھو کر کے جایا کرے گا۔ عجب انداز چشم فلک نے دیکھا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے لیکن بڑھیا کے گھر کی صفائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عجب انداز ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور بیوہ اور یتیم بچیوں کے گھر میں جا کر کے ان کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عجب انداز ہے۔ یہاں پر جب معاملات حل ہو جائیں تو پھر لوگ باہر چلے جاتے ہیں، اور میں نے جب انداز دیکھا وہاں پر جا کر کے کسی نے سوال کیا جی پاکستان کے بارے میں، کہا نہیں میں یہاں پر چھٹیوں میں ہوں اور میں اس وقت پاکستان کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، میں یہاں پر چھٹیوں کے لیے آیا ہوں، یہاں پر آرام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ انداز نبی علیہ السلام سے سیکھا، یہ میرے نبی کی تربیت والے۔ حضرات گرامی قدر آئیے نا پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بنایا، امیر بنا کر کے لشکر روانہ کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے پوپ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں ایک صورت ضرور ہے، آپ اپنے امیر کو بلائیے، امیر کو بلائیے، اپنے خلیفہ کو بلائیے، ہم اس سے ملاقات کریں گے، بعد میں فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس شہر کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا۔ آپ نے خط لکھ دیا حضرت فاروق اعظم کو کہ آپ کے منتظر ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق
आज़म चल पड़े हैं, आपने एक सवारी ली है, 2 सवारियां नहीं ली है। सुनिए सुनिए, आप खलीफा हैं, आपने बैतुल माल से 2 सवारियां नहीं ली हैं, हालांकि बैतुल माल से ले सकते थे। आप हुकूमत के काम के लिए जा रहे थे, आपने 1 सवारी ली है, आपने 2 सवारियां नहीं ली है। लेकिन ये अजब अंदाज है, ये मदीना का नाम लेने वाले अजब लोग हैं जिनके प्रोटोकॉल के लिए 20-20 और 100-100 गाड़ियां चलती हैं। कहां से हम कामयाब हो सकते हैं? जब तक हम अपने बड़ों के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक हम अपने इस्लाम के दायरे में रह करके काम नहीं करेंगे। आपने 1 सवारी ली और गुलाम से कहा मैं इंसाफ करने वाला हूं, सवारी 1 है। ये न समझना कि अमीरुल मोमिनीन ने अपना बंदोबस्त कर लिया और गुलाम पैदल चलेगा। कहा बारी लगाई जाएगी, पहली बारी मेरी होगी, दूसरी तेरी होगी, फिर मेरी होगी, फिर तेरी होगी। और गुलाम की चीख निकल के अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन ऐसा न कीजिए, मैं गुलाम हूं, आप 22 लाख मरब्बा मील के हुक्मरान है, आप सवारी पर सवार होइए। और गुलाम तो होता ही पैदल चलने के लिए है, गुलाम तो होता ही खिदमत के लिए है। कहा नहीं नहीं, ये मेरे नबी का दीन नहीं है, मेरे नबी ने इंसाफ सिखलाया है, आजा सवारी पर सवार हो जा। अजब अंदाज है, जब बैतुल मुकद्दस आया, जब बड़े बड़े पोप सामने खड़े हुए हैं, हजरत साद ने दूर से देखा, अजब अंदाज नजर आया। दूर से देखा कि अमीरुल मोमिनीन पैदल चल रहे हैं और पैदल चलते चलते अमीरुल मोमिनीन का जूता भी टूट चुका है। और जूता आपने आपने यूं अपने इस बाजू में दिया हुआ और दाएं हाथ से आपने उस घोड़े की मुहार पकड़ी हुई है। और बारिश का मौसम है और आपके कपड़ों पर बारिश के कतरात हैं। हजरत साद दौड़ करके गए, जाकर के अर्ज करते अमीरुल मोमिनीन बस कीजिए, देखिए तो सही ना, बड़े बड़े हुक्मरान खड़े हैं, बड़े बड़े पोप खड़े हुए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें खोल रखी हैं। हमारी इज्जत का मसला है, हमारी इज्जत का मसला है, आपका बड़ा नाम और शोहरा है, वो क्या कहेंगे? इस अंदाज के साथ मुसलमानों का हुक्मरान आया है। हजरत फरूक आज़म जलाली तबीयत के हजरत साद फरमाते हैं मैंने इस अंदाज से पहले कभी हजरत उमर को नहीं देखा। हजरत उमर ने एक जुमला इरशाद फरमाया। हजरत उमर फरमाते हैं साद तेरी मां तुझे गुम पाए, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। और अभी हम जलील नहीं है, हम तो जलील तब थे जब हम दायरा इस्लाम से बाहर थे। इस्लाम ने आने के बाद हुजूर की गुलामी की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जतें अता कर दी है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत तो हुजूर की गुलामी के अंदर है, इस्लाम के दायरे के अंदर है। हजरात गिरामी के दर इसी अंदाज के साथ जब वो उनके सामने पहुंचे हैं और बड़े बड़े पॉप और बड़े बड़े आलिमों ने अपनी तौरात इंजील को खोला हुआ है, अपनी किताबों को बंद करके बैतुल मुकद्दस की चाबियां ला करके फरूक आज़म के कदमों में ला करके रख दी और अर्ज करते हैं हमने तौरात और इंजील में यही पढ़ा है कि एक नबी आएगा, उसके बाद उसका एक उम्मती आएगा और उसके कदम पर एक निशान होगा और उसका अंदाज फकीराना होगा और वो इतना बड़ा हुक्मरान होगा। अगर वो तुम्हारे मुकाबले में आ जाए ना तो उसका मुकाबला ना करना, चाबियां पकड़ करके फरूक आज़म के हाथ में रख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? ये आपके और मेरे रहनुमा हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? आप फरमाते हैं उस तरीके पर चलना है जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे यार हैं। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ इबादत का तरीका नहीं सिखाया, आप जैसे इमाम आज़म हैं वैसे खतीब आज़म है,
اور سیاست کے بھی آپ امام ہیں. بولو, سیاست کے بھی آپ امام ہیں کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو اس انداز کے ساتھ تیار کیا ہے. آج کے کفر کو اسی لیے فاروق اعظم سے مسئلہ ہے کیونکہ فاروق اعظم نے کفر کا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دیا تھا. حضرات گرامی قدر, آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی, صرف آپ کی یہ تربیت کا عالم نہیں تھا, میرے نبی کے سارے یار ہی اس انداز کے. حضرت فاروق اعظم نے نا حمص کا گورنر بنایا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا, گورنر بنا دیا ہے. حضرات گرامی قدر, آپ نے پھر خط لکھا کہ حمص کے اندر جتنے بھی غریب لوگ ہیں اور جتنے زکوٰۃ کے مستحق غریب لوگ ہیں ان کا نام لکھ کر کے بھیجے جائیں, حکومت ان کی مدد کرے گی, تعاون کرے گی. حضرات گرامی قدر, جب وہ لسٹ آئی حضرت فاروق اعظم کے سامنے تو 7ویں 8ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام لکھا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ اس صوبے کا گورنر ہے. اور اس کا نام کس میں لکھا ہوا ہے؟ غریبوں میں لکھا ہوا ہے. اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی حمص کے غرباء کے اندر 7ویں نمبر پر آتے ہیں. حضرات گرامی قدر, آپ نے پوچھا یہ تو گورنر ہے. توجہ میری طرف رکھے بھائی, آپ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ توجہ میری طرف رکھے. آپ نے کہا بھائی یہ تو حمص کا گورنر ہے اور اس کا نام غریبوں کی لسٹ کے اندر موجود ہے. کہا ہم نے عجب انداز کی گورنری دیکھی ہے حضرت سعید کی کہ انہوں نے مہینہ ان کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا ہے. حضرات گرامی قدر, یہ انداز تھا ان حکمرانوں کا جب حکمران اتنے امن والے اور امانت اور دیانت والے تھے. پھر انداز یہی تھا کہ لوگ ہاتھ میں پکڑ کر کے اپنی زکوٰۃ کو اور تلاش کرتے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی ہو, تو زکوٰۃ لینے والا کوئی ملتا کوئی نہیں تھا. حضرات گرامی قدر, ایک مرتبہ نا حضرت فاروق اعظم دورہ کر رہے ہیں, حمص کا دورہ کیا. آپ نے پوچھا بھائی بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے, تمہیں اس سے کوئی شکایت تو نہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایات ہیں, ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایات ہیں. کہا بتلاؤ کون سی شکایات ہے؟ کہا پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ فجر کے وقت, فجر کے فوری بعد نہیں آتے اپنے دفتر کے اندر, حکومت کے کام کے لیے فجر کے فوری بعد نہیں آتے, بلکہ جب سورج نکل جاتا ہے 8-9 بجے کام کے لیے آتے ہیں. یہ پہلی ہماری شکایت ہے. اور دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ہمیں ملتے ہیں, یہ رات کو نظر کوئی نہیں آتے. اور تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ مہینے میں ایک بار تو ہمیں ملتے ہی کوئی نہیں, نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں. اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ جو ہمارے گورنر ہے یہ اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے بلایا ہے حمص کے گورنر کو, حضرت سعید بن عامر کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہا گیا بتاؤ بھئی تمہارے بارے میں یہ شکایات آئی ہیں کہ تم فجر کے فوری بعد کام کے لیے نہیں آتے ہو. کہا امیر المؤمنین میں کیا بتلاؤں, میری اہلیہ بیمار ہے, اس نے 30 سال میری خدمت کی ہے, اب وفا کا یہ تقاضا ہے میں فجر کے بعد اس کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں. وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی آرام کرتی ہے, میں اس کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں, میں اس کو کھانا کھلانے کے بعد حکومت کے کام کے لیے آیا کرتا ہوں. کہا دوسری شکایت یہ ہے تم دن کو نظر آتے ہو, رات کو ملتے ہی کوئی نہیں. کہا امیر المؤمنین یہ راز تو میں نے چھپایا ہوا تھا, لیکن آپ امیر ہیں تو اس لیے بتائے دیے دیتا ہوں, دن میں نے اپنی رعایا کے لیے رکھا ہوا ہے, رات میں نے اپنے رب کی عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہے. کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ تم ایک دن مہینہ میں نظر ہی کوئی نہیں آتے ہو, تم ایک دن نظر ہی کوئی نہیں آتے ہو. حضرات گرامی قدر, حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں
کہ میں ایک دن میں نے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہوا، اور چوتھی شکایت، کہا آپ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کہا کبھی کبھی 40 سال کی عمر میں نے اسلام قبول کیا امیر المؤمنین، 40 سال کی عمر میں، اور جب کبھی کبھی مجھے اپنا پچھلا دور یاد آتا ہے، مجھے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، تو پھر میں زاروں قطار رونے لگ جاتا ہوں کہ میں نے 40 سال اپنی عمر گناہوں میں گزار دی ہے۔ اتنا روتا ہوں رب کے خوف سے کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ایسے ایسے عظیم لوگ، ایسے ایسے عظیم لوگ، حضرت فاروق اعظم نے جب اپنی آنکھ اوپر کی، آپ کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو تھے، اور آپ فرماتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں، تو نے مجھے ایسے گورنر عطا فرمائے ہیں۔ یہاں بنے تو کیا بنے، حکمران چینج ہو جاتا ہے لیکن باقی ساری پٹی وہی گوئی رہتی ہے، وہ کبھی کسی پارٹی میں، وہ کبھی کسی پارٹی میں، جن کے اوپر کتنے کیس موجود ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمارے ووٹوں کے ساتھ حکومت کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں پارٹی تبدیل ہو گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ انداز اسلامی حکومت کا ہونا چاہیے۔ اور آؤ انصاف کی بات کریں تو انصاف حضرت فاروق اعظم پر ختم ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کو حضرت عامر بن عاص نے خود فتح کیا، مصر کو فتح کر لیا۔ پھر امیر المؤمنین نے عامر بن عاص کو مصر کا گورنر بنا دیا، مصر حضرت عامر بن عاص کو سونپ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی، ان کا ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا ایک غریب نوجوان ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ریس لگائی، کہا آؤ دیکھتے ہیں کس کا گھوڑا آگے چلتا ہے۔ جب وہ ریس لگائی گئی ہے، اس غریب نوجوان کا گھوڑا اس شہزادے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا ہے۔ اس نے اٹھایا کوڑا، اور کوڑا اٹھا کر کے اس نوجوان کو دے مارا، اور کہا ہم عزت والے لوگ ہیں، تیری کیا جرت ہوئی میرے گھوڑے سے آگے گھوڑا تو نے نکالا ہے، ہم عزت والے لوگ ہیں، حکومت ہماری، ہم عزت والے لوگ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی اس انداز کا ہی قانون ہے نا۔ ہاں، اگر کوئی پکڑا جائے نا، قتل میں پکڑا جائے، چوری میں پکڑا جائے، ڈکیری میں پکڑا جائے، تو وہ بڑا چوڑا ہو کے تینوں پتہ نہیں ہے میرا رابطہ ایم پی اے دے نال ہے، اور تینوں پتہ نہیں ہے میں ایم این اے دا پتر ہاں، میں ایم پی اے دا پتر ہاں، اور تینوں پتہ تو مینوں جاندا نہیں میں کون ہاں۔ تے ہمارے انصاف کرنے والے بھی، ان کے ہاتھ بھی کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں بڑی پہنچ اور بڑا اس کا تعلق ہے بھائی، یہ عدالتیں جنہوں نے انصاف کرنا تھا، غریب مر گیا اور غریب ناجائز کیس کے اندر اپنی ساری زندگی گزار کر کے جیل میں آ جاتا ہے۔ کیسے امن آ سکتا ہے اس ملک پاکستان میں؟ یاد رکھیے گا، جہاں پر انصاف نہیں ہوتا وہاں پر کبھی امن آ نہیں سکتا ہے۔ گورنر ہے، گورنر کا بیٹا شہزادہ ہے، اس نے ایک کوڑا مار دیا۔ یہ نوجوان چلتا چلتا اپنے والد کے پاس آیا ہے، اس نے قمیض اتار کر کے اپنے والد کو دکھلایا ہے، اور پھر باپ تو باپ ہوا کرتا ہے نا یارو۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں ماں ہے، ماں کی بڑی شان ہے، ماں ہے، لیکن باپ کی محبت کا بھی دنیا میں کوئی مثل نہیں ہے۔ جس انداز سے باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور جس بیٹے کے سر پر باپ ہوتا ہے نا، تو وہ بھی پھر بے خوف چلا کرتا ہے کہ ابھی میرے سر پہ میرے باپ کا سایہ موجود ہے۔ حضرات گرامی، دعا کیجئے جن کے والدین موجود ہے، اللہ لمبی حیاتی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، باپ نے جب بیٹے پر یہ انداز ظلم کا دیکھا، کہا بیٹا چل گھوڑے پر میرے ساتھ بیٹھ، ابھی یہ دور ظلم کا نہیں ہے، یہ دور ابھی عمر کا ہے، آ مدینہ چلتے ہیں۔ ساری رات گھوڑا دوڑایا، فاروق اعظم کے دروازے پر جا کر کے آواز دی، امیر المؤمنین باہر آئیے، آپ کے دور کے اندر میرے بیٹے پر ظلم کیا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے
فوری فوجیں دوڑائی ہیں، کہا جاؤ صرف اس کے بیٹے کو پکڑ کے نہیں لے کر آنا، گورنر کو بھی لے کر کے آیا جائے عدالت کے اندر۔ اب گورنر آ گیا ہے، اس کا بیٹا آ گیا ہے، آپ نے انصاف فرمایا، کہا او بیٹا یہ پکڑ کوڑا جیسے اس نے تجھے مارا ہے، تو بھی اسی طرح اس کو کوڑا مار، عمر اپنی عدالت میں انصاف کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا عمر بن عاص کا لباس اتارا جائے، لباس اتار کر اس کو ٹاٹ کا لباس پہنایا جائے، ٹاٹ کا لباس پہنایا جائے۔ یہ گورنری اس کو، اس کے بیٹے کو پتا کیسے چلا؟ یہ سبق پڑھایا کس نے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ یہ سبق سیکھا اس کے بیٹے نے کیسے؟ عمر بن عاص کا بھی شاہانہ لباس اتارا جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جب تک ہم اپنے اکابرین کی سیرت پر نہیں چلیں گے تب تک ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہی انداز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نے جب ووٹ دینا ہے تو کم از کم آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ سامنے والا انصاف کرنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے، سامنے والا مسلمان انسانوں کی خدمت کرنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ عجب انداز دیکھیے، آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک بدو آ گیا امیر المؤمنین سے ملنے کے لیے۔ بدو میرے نبی کا یار ہے، مسلمان ہے، امیر المؤمنین سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ آیا نا تو رات تاریخ ہو گئی، لیٹ ہو گیا، تو وہ مدینہ کے دروازے پر اس نے اپنا خیمہ لگا لیا ہے، خیمہ لگا لیا۔ حضرت فاروق اعظم گشت کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے جا کر کے انہوں نے دیکھا اور غلام کو بھیجا، جاؤ وہ ایک آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جاؤ جا کر کے پوچھ کے آؤ وہ کون ہے۔ ہاں اسے پوچھا گیا، بھائی کون ہو، کس غرض سے آئے ہو؟ کہا جاؤ چلے جاؤ، تمہیں نہیں بتاتا کس غرض سے آیا ہوں، کون ہوں۔ آپ واپس آگے، کہا امیر المؤمنین وہ نہیں بتلاتا، آپ خود چل کر کے گئے ہیں۔ کہا بھائی بتلا تو صحیح، کس کام سے آئے ہو، مدینہ آئے ہو، کیسے آئے ہو، کس سے ملاقات کرنی ہے؟ کہا امیر المؤمنین فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، لیکن رات تاریخ ہو گئی اس لیے خیمہ باہر لگا دیا۔ کہا یہ آپ کے خیمے سے یہ رونے کی آواز آ رہی ہے، درد کی آواز آ رہی ہے۔ کہا کیا بتلاؤں، میری اہلیہ امید سے ہے اور وقت آن پڑا ہے ولادت کا اور میں اس خیمے کے اندر ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے چہرے پر نقاب اوڑا ہوا ہے، آپ دوڑ کر کے گھر گئے، جا کر کے اپنی اہلیہ سے کہنے لگے اگر آپ کے لیے ایک نیکی کا موقع ہے، اگر ایک قیمتی نیکی اگر آپ کو ملتی ہو تو لینا چاہیں گے؟ کہا امیر المؤمنین بالکل، آپ چلیے، میرے ایک دوست کے گھر میں ولادت کا وقت ہے، آپ ضروری سامان لیجئے، آئیے ہم نے چلنا ہے۔ انہوں نے دانے لیے اور انہوں نے حضرات گرامی قدر گھی اٹھایا اور چل پڑے اور فرمایا امیر المؤمنین چند لکڑیاں اکٹھی کر لیجئے۔ آپ امیر المؤمنین لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں اور لکڑیاں اکٹھی کر کے، اور یہ کونسلر کی بات نہیں سنا رہا اور یہ 10 گاؤں کا مل کر کے ایک چودھری کی بات نہیں سنا رہا، یہ کوئی ایم پی کے ایم این اے نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور یہ میرے نبی کا سکھایا ہوا، یہ میرے نبی کا پڑھایا ہوا۔ جا کر کے خیمے میں پہنچے ہیں، نقاب اوڑا ہوا ہے، خاتون اول اندر داعیہ کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے اور کہا آپ ایسا کیجئے، یہاں پر لکڑیاں جلائیے اور لکڑیاں جلا کر اس گھی کو پکائیے۔ حضرات گرامی قدر انہوں نے گھی کو پکانا شروع کر دیا، لکڑیوں کو جلانا شروع کر دیا۔ وہ جو بدو ہے نا، بدو، وہ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ امیر المؤمنین نے یہ کوئی چوکیدار رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جب راہگیر آئے تو اس کا تعاون اور مدد کرنا ہے، اور میں اس کے ساتھ چوکیداروں والا سلوک کرنے لگا۔ میں اسے کہتا جاؤ جا کر کے پانی مجھے پلاؤ، تو عمر دوڑ کر کے جاتے اور پانی کا پیالہ لے کر کے آتے، اور میں اسے کبھی یہ کہتا تجھے گھی پکانا بھی آتا ہے، یہ پہلی مرتبہ پکا رہا ہے؟ کہا جی میں تو کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کام کرتے رہے
ہیں، اس کا کہنا مانتے رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اسی وقت میں ولادت ہوئی تو اندر سے آواز آئی، امیر المؤمنین اپنے دوست کو مبارک دیجئے، اس کی ہاں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، اس کو اللہ نے بیٹے کی ولادت عطا فرمائی ہے۔ جب انہوں نے امیر المؤمنین کہا، بدو کے ہاتھ کانپنے لگے اور بدو دوڑنے لگا اور اس کی پگڑی زمین پر گرنے لگی۔ حضرت فاروق اعظم نے بلایا، کہا رک جا رک جا۔ کہنے لگا کیا امیر المؤمنین آپ ہیں؟ کیا 22 لاکھ مربع میل کے حاکم آپ ہیں؟ کفر جس سے لرزتا ہے کیا آپ ہیں؟ خاتون اول یہ تو بادشاہ کی شہزادی ہوا کرتی ہے اور وہ داعیہ کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، اور آپ میرے لیے آگ جلا رہے تھے، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یار کیسی بات کرتے ہو، تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہ میرے نبی کا مدینہ ہے اور یہ شہر میرے نبی کا ہے۔ یہاں پر امیروں کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا، یہاں پر غریبوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس انداز کے ساتھ جب حکمران حکومت کرتا تھا تو پھر بکری اور شیر ایک ہی گاڑ سے پانی پیا کرتے تھے، اور ان کو اس بات کا خوف ہوا کرتا تھا کہ ابھی فاروق اعظم زندہ ہیں۔ کائنات کے پروردگار کے سامنے آج ہاتھ باندھ کر کے دعا کیجئے، اللہ ہم پر بھی فضل فرمائے اور کوئی نیک حکمران عطا فرمائے، اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔